بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ کھاریہ شہر کے حوالے سے بڑی خبر ہے آج، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کھاریہ شہر سے کاف لیگ کا صفایا ہو گیا۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کون سی شخصیت بڑی ایسی تھی کاف لیگ میں جو آج اپنی وابستگیاں چھوڑ کر نون لیگ کا حصہ بنی ہے؟ چودھری عابد رضا کی موجودگی میں کس نے اعلان کیا ہے نون لیگ میں شامل ہونے کا؟ اور اس حوالے سے کیا شہر میں کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ پہلے خبر کچھ یوں ہے جناب کہ آج کھاریہ شہر میں شہر کی ایک بڑی معروف کاروباری سماجی سیاسی شخصیت کہہ لیجئے، چودھری عاصم بشیر ککی، ان کی جو رہائش گاہ ہے کھاریہ میں، وہاں پہ ایک اکٹھ ہوا ہے، اور اس اکٹھ میں شہر کے معززین تھے، عمائدین تھے، میڈیا کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور سیاسی لوگوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اور یہاں خاص طور پر جو مدعو کیے گئے تھے، جو مہمان خصوصی تھے اس تقریب کے، وہ چودھری عابد رضا سابق ایم این اے اور ڈویژنل صدر ہیں نون لیگ کے۔ ان کی اس خصوصی تقریب میں آمد کا بڑا مقصد جو یہی تھا کہ چودھری عاصم بشیر ککی، جو بڑے معروف ہیں ککی کے نام سے کھاریہ شہر میں، اور ان کا یہاں پہ کاروبار ہے رینٹ کار کا بڑا پرانا، تو آج ان کی باضابطہ طور پر اپنے سنگ دھڑے برادری کے سمیت شمولیت تھی نون لیگ میں۔ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر چودھری عابد رضا کے کیمپ میں شمولیت اختیار کر لی، اور اس موقع پر راجہ اسلم جو کہ دست راست ہیں چودھری عابد رضا کے سرائے عالمگیر سے، وہ بھی موجود تھے۔ اور ناظرین، اس موقع پر راجہ اسلم نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کے بڑے قریبی روابط ہیں چودھری عاصم بشیر کی فیملی سے، اور آج ان کا ایک پرانا درینہ، جو ان کا ایک خواب کہہ لیں آپ ان کو، ان کی کوشش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو وہ آج پورا ہوا، اور میں نے بڑی کوشش کی تھی، اور آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ عاصم بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور ناظرین، اس موقع پر چودھری عابد رضا نے جو گفتگو کی، انہوں نے بھی اس کو عاصم بشیر کی شمولیت کو نون لیگ میں اور اپنے قافلے میں خوش آئند قرار دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں شہر کے لیے پہلے بھی کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ترقیاتی کاموں میں، تعمیری کاموں میں، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں شہر کی خدمت پہلے سے بڑھ کر کروں گا۔ اور یہاں انہوں نے سروس روڈ میں حائل پیچیدگیوں کا، رکاوٹوں کا تذکرہ بھی کیا، اور دیگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی انہوں نے عوام کو بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے کیا بڑے میگا پروجیکٹس جو تھے وہ اس علاقے کے لیے، کھاریہ شہر کے لیے لائے۔ اب اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ آج کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ تو ایک دوستوں کا اکٹھ ہے، اور میں اس موقع پر انہوں نے شکریہ ادا کیا عاصم بشیر کا، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کا اور معززین علاقہ کا۔ اب عاصم بشیر نے آخر میں جو مختصر سی گفتگو کی ہے، انہوں نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے بڑی وجہ جو قرار دی کہ وہ کیوں شامل ہوئے نون لیگ میں کوٹلہ برادران کے ساتھ اور چودھری عابد رضا کے کیمپ میں، بڑی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ ترقیاتی کام جو ہیں چودھری عابد رضا کی، ان کی جو سوچ ہے اس سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب نون لیگ کا حصہ بن کر باقاعدہ طور پر سیاست میں حصہ لیں گے۔ تو یہ ہے جی جو بڑی آج شہر کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور اب ناظرین، جو میڈیا پر اس واقعے کو رپورٹ کیا گیا ہے، آج کے شمولیتی اکٹھ کو کچھ اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ جناب کھاریہ شہر سے آج کاف لیگ کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عاصم بشیر کیا باقاعدہ طور پر پہلے کاف لیگ میں ان کے پاس کوئی شہر سے کوئی ذمہ داری تھی، کوئی عہدہ تھا، یا کیا ذمہ داری وہ نبھا رہے تھے، یا کاف لیگ میں ان کا کنٹریبیوشن کتنا تھا
کہ ان کے جانے سے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج شہر میں کاف لیگ وجود ختم کر بیٹھی ہے؟ تو ناظرین، کھاریاں شہر میں کاف لیگ میں جو ماضی میں بڑے نام تھے، چودھری فرخ مجید چودھری برادران کے بڑے قریبی ساتھی رہے، اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے علی فرخ وہ سیاست میں ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے اپنے والد کی جگہ پر جو شہر میں اپنے سیاسی سماجی رابطوں کو بحال کیا، اور چودھری وجاہت حسین اور چودھری موسیٰ الہی، انہوں نے باقاعدہ طور پر علی فرخ کو، جب چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کے باقاعدہ طور پر اتحاد کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، تو علی فرخ کو ان کا ایڈوائزر، مشیر خاص مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، اور ایک بڑا جشن کا سماں تھا چودھری علی فرخ کے مشیر بننے پر شہر میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاف لیگ میں علی فرخ تھے، ایکٹیو تھے، عاصم بشیر چلے گئے، تو کیا یہ کاف لیگ ختم ہو گئی ہے شہر میں؟ اور ناظرین، تھوڑا سا دور اور ماضی میں چلے جائیں تو چودھری رحمان نصیر مرالہ، جو کہ مرالہ فیملی کے سپوت ہیں، 2002 کے الیکشن میں جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم این اے بنے تھے، اور بعد ازاں کوٹلہ برادران کے ساتھ ہی پورے گروپ نے شمولیت اختیار کر لی تھی کاف لیگ میں، اور چودھری عرفان نصیر مرالہ جو کہ رحمان نصیر مرالہ کے بھائی ہیں، وہ کاف لیگ کی جانب سے تحصیل کھاریاں میں نائب ناظم تحصیل کے رہ چکے ہیں۔ تو یہ گھرانہ بھی کاف لیگ کے ساتھ تھا۔ آج کل یہ سیاست میں اتنے فعال نہیں ہے عرفان نصیر یا چودھری رحمان نصیر مرالہ، اور اب علی فرخ ہی زیادہ شہر میں کاف لیگ کے نمائندہ نظر آتے تھے، اور اب عاصم بشیر ککی کے جانے سے کیا یہ تاثر ہم اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں کہ کاف لیگ کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی چودھری علی فرخ سے کہ میں جان سکوں کہ جناب کاف لیگ کیا ختم ہوگی واقعی شہر میں، یا کاف لیگ کس کو کہتے ہیں شہر میں؟ تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلے کسی ولاگ میں میں ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو ناظرین، اب یہ اس موقع پر جبکہ ابھی الیکشن جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ جس طرح سپریم کورٹ میں 8 فروری کی تاریخ مقرر کروائی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ باقاعدہ 8 فروری کو ہو جائیں گے، ابھی تک ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس لیے امیدواران جو ہیں کچھ زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، اور ابھی ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ پارٹیوں کے اندر شروع ہو رہا ہے۔ جس طرح نون لیگ کے انٹرویو ہوئے کچھ روز قبل، محترمہ سائرہ افضل تارڑ سابق وفاقی وزیر صحت جو ہیں، وہ آئیں کوارڈینیٹر کے طور پر۔ ضلع گجرات کے جتنے نون لیگ کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے، امیدواران تھے، ان کے انہوں نے نوابزادگان کی رہائش پر انٹرویوز کیے، اور اب وہ اپنی سفارشات بھیجیں گی پارلیمانی بورڈ کو مرکز میں۔ اس کے بعد حتمی طور پر فیصلہ ہوگا کہ ضلع گجرات میں قومی اسمبلی کے 4 اور صوبائی اسمبلی کی جو 8 سیٹیں ہیں، ان میں کون کون نون لیگ کے ٹکٹ پر امیدوار بنے گا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے دیکھا جائے تو باقی سرگرمیاں تو ابھی اتنی رونق نہیں پکڑی انہوں نے، لیکن کھاریاں میں آج چودھری عابد رضا نے جس طرح یہ اکٹھ ہوا ہے، اور اس میں ایک برادری سنگ دڑا وہ شامل ہوا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عابد رضا نے باقاعدہ طور پر اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ کتنے مزید لوگ ہوں گے دیگر جماعتوں کے جو کہ کاف لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی، وہ عابد رضا کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ انتظار رہے گا ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ سلامتی ہو، اللہ حافظ۔